الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام و اراکین اعظام و صدر ذی وقار اور معزز حاضرین، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، ہم نے آپ کی شان کو اونچا کیا. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شان عطا فرمائی کہ آپ امام الانبیاء بنے. چنانچہ قرآن مجید میں جتنے بھی انبیاء کا ذکر آیا ہے ان کو ان کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا ابراہیم، یا یحییٰ، تو نام لے کر خطاب فرمایا. لیکن جب اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمانا تھا تو فرمایا یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. تو ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا شان عطا فرمائی. چنانچہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی قوم کے بعد لوگوں نے ان کی مخالفت کی، ان پر اعتراضات کیے، تو اللہ رب العزت نے ان اعتراضات کے جوابات ان انبیاء کی زبانی ان کو دلوائے. مثلا ان انبیاء نے کہا قال یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین، کہا اے قوم میں کسی حماقت میں مبتلا نہیں ہوں بلکہ رب العالمین کی طرف سے پیغمبر بنایا گیا ہوں. گویا وہ قوم کو خود اپنی صفائی پیش کر رہے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا معاملہ دیکھیے کہ اس قوم کے لوگوں نے بھی آپ کے اوپر اسی طرح کی بات کی، تو اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں اس کا جواب عطا فرمایا، خود دفاع فرمایا. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور ہم نے انہیں شعر گوئی نہیں سکھلائی اور نہ یہ ان کی شایان شان ہے. لوگوں نے کہا یہ تو شاعر ہے، اللہ رب العزت دفاع فرماتے ہیں یہ شاعر نہیں ہے، شعر تو اسے زیب بھی نہیں دیتا. سابقہ انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے جو بھی فضیلت عطا فرمائی وہ سب فضیلتیں، اور ان سے بھی بڑھ کر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. آج کی اس مجلس میں اس کا سرسری جائزہ پیش کرنا ہے تاکہ یادیں تازہ ہو جائے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا شان عطا فرمائی. چنانچہ سابقہ انبیاء کرام کو معراج ہوئی، مگر وہ روحانی تھی یا منامی تھی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج حاصل ہوئی تو جسمانی معراج تھی. بنفس نفیس اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے. اگر سابقہ انبیاء کرام کو جسمانی معراج ہوئی تو وہ بھی درمیانی تھی. مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے، اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام بھی آسمان پر لے جائے گئے. مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی تو کہاں تک ہوئی؟ عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ، سدرۃ منتہا کے پاس، جس کے پاس جنت مأویٰ ہے، اتنا قرب حاصل ہوا. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ، پھر قریب ہوئے اور بھی قریب، پھر فاصلہ 2 کمان کے برابر تھا یا اس سے بھی کم. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی معراج عطا فرمائی. چنانچہ سابقہ انبیاء کرام کی دعوت علاقائی تھی یا ایک قوم کو تھی؟
جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عالمی دعوت تھی، پوری انسانیت کو خطاب کر کے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ پہچاننے اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔